میں نے تو سوچا تھا کہ میرے بہن بھائی مجھے واپس پاکستان میں دیکھ کر میرا پرتپاک انداز میں استقبال کریں گے۔ میرے چھوٹے بھائی مجھے سینے سے لگا کر بھینچیں گے تو میری سالوں کی تھکاوٹ چٹکیوں میں غائب ہو جائے گی۔ میں ایک گہری سانس خارج کر کے سنسان سڑک کو دیکھ رہا تھا۔ ٹیوٹا والا مجھے اتار کر کب کا جا چکا تھا۔ میرے پاس ابھی بھی 4 سامان سے بھرے بیگ تھے جن میں تمام تر تحفے تحائف میرے ماں باپ اور بہن بھائیوں کے لیے تھے۔ 2 گھنٹے کھڑا بھائیوں کا انتظار کرتا رہا، مگر جب کوئی بھی مجھے لینے نہ آیا تو خود ہی ٹیکسی میں بیٹھ کر گھر کی جانب جانے لگا۔ دماغ میں کئی سوالات گردش کر رہے تھے۔ نہ جانے کیسی ایمرجنسی بن گئی جو چھوٹے مجھے لینے نہیں آئے، حالانکہ میں نے انہیں 2-3 بار اپنے آنے کا پتہ بتایا تھا۔ سارے راستے یہی سوچتا رہا۔ خیالوں سے تب نکلا جب گاڑی گھر کے باہر آ کر کھڑی ہوئی۔ میں نے کھانستے ہوئے عالیشان گھر کو دیکھا۔ بے ساختہ ماضی کا ایک منظر میری نظروں کے سامنے لہرایا، جب یہاں اس عالیشان بنگلے کی جگہ ایک بسیدہ سا گھر ہوا کرتا تھا۔ ٹوٹے پھوٹے در و دیوار اور بڑی سی حویلی جس میں جگہ جگہ گھاس اور جھاڑیاں ہوا کرتی تھیں۔ کہیں کسی کونے میں 2 گائیں بندھی ہوئی ہوتی تھیں اور کہیں میری ماں نے سوکھی لکڑیاں اور آپلے رکھے ہوئے تھے جو وہ راستوں سے چن کر گھر لایا کرتی تھیں۔ مگر آج اسی جگہ ایک خوبصورت سا بنگلہ تھا جو صرف اور صرف میری محنت سے تعمیر کیا گیا تھا۔ گھر کو دیکھ کر ایک گہری اور پرسکون سانس خارج کی۔ میں مطمئن تھا کہ میں نے اپنی اور اپنے گھر والوں کی قسمت کو بدل دیا۔ اب یہاں پر آرام سے بیٹھ کر اپنی زندگی کے آخری دن گزاروں گا۔ اتنا سوچ کر میں گاڑی سے اترا۔ میری کمر میں شدید درد تھا۔ ریڑھ کی ہڈی بھی ذرا بھربھری سی ہو چکی تھی۔ آخر کو باہر ممالک کی محنت مزدوریاں آسان تھوڑی تھیں۔ میں نے اپنی جوانی صرف کی تھی اپنوں کی خاطر، انہیں اس مقام تک پہنچانے کے لیے۔ میں سب کو سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ فوراً گھر میں داخل ہوا تو سامنے ہی مجھے میری دونوں بھابیاں نظر آئیں جو ایک ٹھاٹھ سے بیٹھی تھیں، جبکہ میرے بھتیجے بھتیجیاں کھیل رہے تھے۔ میں اندر داخل ہوا تو دونوں بھابیوں نے گھور کر میری جانب دیکھا اور پھر کھڑی ہو کر سختی سے کہنے لگیں، رحمت اور رحمت، خبیث کی اولاد کہاں مر گیا ہے تو؟ یقیناً پان لینے گیا ہوگا۔ لگتا ہے تیرا حساب پورا کر کے یہاں سے چلتا کرنا ہی پڑے گا۔ دیکھو تو کوئی بھی منہ اٹھا کر اندر گھسے چلے آ رہا ہے۔ بھابی کے منہ سے یہ سنا تو میں شرمندہ سا ہو کے رہ گیا۔ چہرہ تو سرخ ہو چکا تھا۔ بھلا وہ میرے بارے میں ایسا کیسے کہہ سکتی تھیں؟ کیا یہ مجھے جانتی نہیں تھیں؟ میں نے بامشکل بول کر کہا کہ میں شاہ نواز ہوں، سلیم اور مدثر کا بڑا بھائی شاہ نواز۔ میں نے اپنا تعارف کروایا تو دونوں سوچ میں پڑ گئیں اور ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں گویا مجھے جانتی ہی نہ ہوں۔ شرمندگی پر شرمندگی اٹھا کر میں تو اپنا سا منہ لے کر رہ گیا۔ یہاں تو سب کچھ ہی میری سوچ سے برعکس ہوا تھا۔ تبھی ایک لڑکی کہنے لگی، کہیں آپ یونان والے بھیا تو نہیں؟ میں فوراً مسکرا کر بولا کہ ہاں وہی۔ اتنا سننا تھا کہ دونوں بھاگ کر میرے پاس آئیں اور حیرت سے کہنے لگی، ہائے ہائے، کہیں نوکری تو نہیں چھوٹ گئی؟ آپ واپس کیوں آ گئے؟ سب خیریت تو ہے نا؟ دوسری بھابھی بولی، چپ کر، تیرے منہ میں خاک، دعا کر نوکری سلامت ہو اور یہ واپس چلے جائیں، ورنہ میرا دبئی میں اپنا جولری سٹور کھولنے کا خواب ادھورا ہی رہ جائے گا۔ مجھے دھچکا سا لگا تھا۔ میں یونان سے 25 سال بعد واپس آیا تھا اور یہاں یہ سب دیکھ کر تو میں ایک گہری سانس کھینچ کر رہ گیا۔ تبھی دونوں بھابیاں فرضی سی مسکراہٹ سجا کر میرے پاس چلی آئیں اور حال احوال پوچھ کر مجھے اندر بٹھایا۔ دونوں بھائی گھر نہیں تھے۔ میں نے شکوہ کناں نظروں سے دیکھ کر کہا کہ سلیم اور مدثر کہاں ہیں؟ کیا انہیں میری آمد کی خبر نہیں تھی؟ میں نے ان کو بتا رکھا تھا، مجھے کوئی لینے بھی نہیں آیا۔ دونوں لڑکیاں ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ کر کہنے لگیں، بھائی صاحب، یہ تو ہمیں نہیں پتہ، نہ ہی کسی نے ہمیں آپ کے آنے کی خبر دی۔ میں ساری بکھلاہٹ سے نکلا تو بے ساختہ بوڑھے ماں باپ کا خیال آیا۔ میں نے ان سے ماں بابا کا پوچھا تو کہنے لگے، وہ تو گھر کی پچھلی جانب رہتے ہیں، آپ جا کر مل لائیں۔ مجھے حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ اتنا بڑا گھر ہونے کے باوجود ماں باپ کہیں پچھلی طرف رہ رہے تھے۔ میں مدتوں کا تھکا تھا مگر اس کے باوجود اٹھا اور گھر کی پچھلی جانب جانے لگا۔ 25 سال بعد میں اپنے ماں باپ سے ملنے والا تھا۔ میں تیز تیز قدم اٹھاتا گھر کی پچھلی جانب آیا تو دل سامنے نظر آتا منظر دیکھ کر پھٹ گیا۔ میں کتنی ہی دیر گنگ سا کھڑا وہ منظر دیکھتا رہا تھا۔ میرا دماغ موف ہو چکا تھا۔ میں دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا آگے بڑھنے لگا۔ گھر کے پچھلے حصے کا منظر تو بالکل کسی ویرانے جیسا تھا۔ وہیں پر دیوار کے ساتھ ایک کونے میں دھوپ پر لکڑیاں رکھی ہوئی تھیں
जिन को धूप में सुखाया जा रहा था। एक जानिब मट्टी का चूल्हा और हंडिया चढ़ाई गई थी, जिसके नीचे एक ज़ईफ़ खम कमर बूढ़ा शख्स सूखे हुए कांटेदार लकड़ियां अपने कपकपाते हुए हाथों से तोड़कर चूल्हे में झोंक रहा था। ये कौन था? क्या ये मेरा बाप था? मगर मेरा बाप इस हालत में कैसे हो सकता था? मैं तो अपने बाप की खातिर अपनी जवानी रोंद कर आया था। उस बाप की खातिर मैंने जवानी की तमाम तर ख्वाहिशात का गला घूंट दिया था, ताकि मेरा बाप राज कर सके। वो तपती झुलसती धूप में अपनी टूटी साइकिल पर लोगों के घरों के चक्कर लगाकर प्लास्टिक ना मांगे। मैं तो इस बाप की आसानी के लिए 25 साल सर्फ करके आया था, ताकि इसे हमारी खातिर देर रात तक मजदूरियां ना करनी पड़ें। मैंने देख रखे थे अपने माँ बाप के हाथ, जिन पर काम करते हुए बनने वाले छाले फट कर ज़ख्म बन जाया करते थे, और वो ज़ख्म इसे तकलीफ़ देते थे। रात को घर आता तो माँ नरम कपड़े से नीम गर्म पानी लगाकर ज़ख्म साफ़ किया करती थी। मैं यकटिक बाप को देखता हुआ आगे बढ़ने लगा। वो बूढ़ा बाप आंखें मींच कर मेरी जानिब देखने लगा। शायद इनकी बूढ़ी आंखें मुझे पहचानने से इनकार कर रही थीं। आखिर 25 सालों में बहुत कुछ बदल गया था। काम की ज़्यादती से मैं वक्त से पहले ही अपनी दाढ़ी और सर के बाल मुकम्मल सफ़ेद कर चुका था। यहाँ तक कि मेरी भवें भी सफ़ेद हो रही थीं। झुर्रियों ज़्यादा चेहरा लिए कपकपाते हुए बाप ने मेरी जानिब देखा और फिर चलते हुए मेरे करीब आकर कहने लगा, तुम कौन हो? किस काम से यहाँ आए हो? बाप का ये सवाल करना था कि मैं इनसे लिपट गया और धाड़े मार मार कर रोने लगा। मेरी हिचकियाँ बंद चुकी थीं। मैं रोते हुए बाबा को बताने लगा कि मैं आपका शाहू हूँ। मेरे बाबा ने जब ये सुना तो बेयकीनी से मेरा चेहरा देखने लगे और फिर इस कदर रोए कि इनकी हिचकियाँ बंध गईं। कहने लगे, हमने तो सोचा था कि तुम हमारे मरने के बाद ही आओगे, जब हमारी कब्र की मिट्टी भी सूख चुकी होगी। ये क्या हालत बना रखी है अपनी? तुम तो बूढ़े हो रहे हो। मैंने बाप के तमाम तर सवालों के जवाब दिए और पूछा कि माँ कहाँ है। बाबा रोते हुए कहने लगे, ज़रा खुद ही चलकर देख लो। वो सीधा सा एक कमरा था, जिसका दरवाज़ा भी टूटा हुआ था। मैं अंदर दाखिल हुआ तो मेरी माँ ज़मीन पर बैठी एक कोने में कुरान मजीद की तलावत कर रही थी। यही आवाज़ तो थी जिसे सुनने को मैं तरसता था। यही मीठी समात में रस घोल देने वाली आवाज़। मुझे याद था जिस दिन बाबा की दिहाड़ी ना लगती तो हमारे यहाँ कुछ भी नहीं पकता था। भूख से मैदे में दर्द की टीसें उठती तो माँ हमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के वाक़यात सुनाया करती थीं, जो खुद भूखे रहकर ज़रूरतमंदों की मदद किया करते थे। और फिर वो इस कदर मिठास से लोरी की जगह कुरान मजीद सुनाया करती कि यूं लगता आसमान से फरिश्ते उतर कर हमें खाना खिला रहे हैं। पेट भर सा जाया करता और हम बहन भाई सुकून से सो जाया करते थे। मैं कितनी ही देर बैठा माँ की तलावत सुनता रहा। जब वो कुरान मजीद गिलाफ में डालने लगी तो फ़ौरन बोली, शाहनवाज़, सुनिए जी, मुझे शाहू की खुशबू आ रही है। ऐसा लगता है जैसे वो मेरे करीब मौजूद है। मैंने माँ को आवाज़ दी और इनसे लिपट गया। माँ की आंखों की रोशनी बहुत कम हो चुकी थी। वो हाफसा थीं। माँ बाप की ये हालत देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो चुके थे। इतना बड़ा घर बंगला होने के बावजूद मेरे बूढ़े माँ बाप इस घर में आखिर क्यों रह रहे थे? मेरे माँ बाप रो रो कर मुझे इन 25 सालों में होने वाले जुल्म और सितम के बारे में बताने लगे, जिन्हें सुनकर मेरा दिल खून के आंसू रोने लगा। मैंने जो कुछ सोच रखा था, यहाँ तो सब कुछ इसके बरक्स था। मेरे तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि मेरे माँ बाप के साथ बहन भाई ऐसा करेंगे, जिन्होंने इनको मुश्किल वक्त में पाल पोस कर यहाँ तक पहुँचाया। इनके साथ वो ये रवैया रखेंगे। कुछ देर बाद दोनों भाई अपनी बड़ी सी गाड़ियों में घर दाखिल हुए। मैं फ़ौरन उठकर बाहर आया तो मुझे बंगले के पिछले हिस्से से आता देखकर दोनों ठटके। फिर चेहरे का तासुर बदलकर मेरे करीब आए और मुझे सीने से लगा लिया। छोटा भाई कहने लगा, माफ़ कीजिएगा, मैं भूल गया, वरना आपको लेने ज़रूर आता। मेरे सख्त तासुर देखकर दोनों नज़रें चुरा रहे थे। मैंने सर झटक कर सबसे पहला सवाल ही इनसे यही किया कि अम्मी और बाबा को इस बंगले की बजाय घर के पिछले हिस्से में क्यों रखा है। मेरा लहजा और तासुर सख्त हो चुके थे। दोनों भाई नज़रें चुराने लगे, मगर अगले ही पल मैंने दोनों के मुंह पर जन्नाटेदार थप्पड़ मार दिए और गुस्से से दोनों के गिरेबान पकड़कर बोला, तुम लोगों को ज़रा ख्याल नहीं आया? वो तुम्हारे माँ बाप थे, जिन्होंने तुम लोगों की खातिर कितनी मुश्किलात का सामना किया, पाल पोस कर बड़ा किया। इतना सुनना था कि दोनों भाई हर लिहाज भूल कर मुझे ही गिरेबान से पकड़कर खड़े हो गए।
میرے وجود کو ایک جھٹکا سا لگا تھا۔ خیر، جن لوگوں کو ماں باپ کا لحاظ نہ تھا وہ میرا لحاظ کیا کرتے؟ میں صدمے اور بے یقینی سے ان کی جانب دیکھ رہا تھا۔ چھوٹا بھائی مجھے دور جھٹک کر کہنے لگا، اپنی حد میں رہو بھائی، 25 سال بعد واپس آئے ہو تو تمہیں ماں باپ کی فکر ستانے لگی ہے۔ اتنا ہی ان کا درد تھا تو اپنے ساتھ لے جاتے نا، ہم ان کو پالتے یا اپنی بیوی بچوں کی خواہشات پوری کرتے۔ میرے دل میں درد کی ٹیسیں اٹھی تھیں، آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ یہ تھے میرے بھائی جن کی خاطر میں نے دن رات ایک کیے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ماں باپ کا خرچہ نہیں اٹھا سکتے، اتنے بڑے گھر میں رہنے کے باوجود۔ ہمارے ماں باپ نے ایک کمرے کے گھر میں رہ کر کچروں سے ضروری چیزیں چن کر تو گلیوں سے سوکھی لکڑیاں اکٹھی کر کے ہمیں پالا تھا، ہمیں پال پوس کر اس نوبت تک پہنچایا تھا، اور یہ اتنی آسائشیں ہونے کے باوجود خرچہ نہیں اٹھا پائے۔ میری آنکھوں کے سامنے بے ساختہ ماضی کے مناظر کسی فلم کی طرح چلنے لگے۔ بوڑھا باپ گلی گلی جا کر لوگوں کے گھروں سے پلاسٹک اکٹھا کیا کرتا تھا۔ جب اس کام سے فارغ ہو جاتا تو پھر ایک نظر کچرے کی جانب بھی دوڑا لیتا، اس سے صاف پلاسٹک اکٹھا کرتا اور پھر رات کو ایک ٹرک اڈے پر مزدوری کیا کرتا تھا۔ رات کو تھکا ہارا گھر آتا تو ہمارے سارے بہن بھائی ماں سمیت انہی کی راہ دیکھ رہے ہوتے کہ شاید آج بابا نے اتنا کما لیا ہو کہ ہم کچھ کھانے کے لیے لا سکیں۔ جس روز بابا کی اچھی دہاڑی لگ جاتی تو ہم سب پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا کرتے۔ ہم نے کبھی نخرے نہیں کیے تھے، ایک ہی جوڑا کئی کئی عیدوں پر پہن کر گزار لیا کرتے تھے۔ میرے کپڑے اماں چھوٹے بھائیوں کے لیے بنا دیتی اور کبھی کبھار تو بہن کے لیے بھی وہی کپڑے سلائی کر دیا کرتی تھیں۔ محلے کے بچے ہم سب کا مذاق اڑایا کرتے تھے، ہمیں چڑھایا کرتے تھے، مگر ہم نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ میری ماں حافظ قرآن تھی اور اپنی سریلی آواز میں قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتی تھی۔ لوگ انہیں میلاد شریف کے موقع پر اپنے گھر بلایا کرتے اور نعتیں اور قرآن مجید کی تلاوت کروایا کرتے تھے۔ بدلے میں وہ جو ہدیہ پیش کرتے میری ماں خاموشی سے لے لیا کرتی۔ وہ سارا دن گلیوں اور ویرانوں سے سوکھی لکڑیاں چنتی رہتی یا پھر گائے کے سوکھا ہوا گوبر، جسے ہمارے ہاں اوپلے کہا جاتا ہے، وہ چن کر لایا کرتی تاکہ ابو کچھ کھانے کو لائیں تو وہ آگ جلا کر ہمیں کھانا کھلا سکیں۔ جیسے جیسے میں سمجھدار ہوا تو ابو کے ساتھ محنت مزدوری پر جانے لگا۔ میری ایک ہی بہن تھی جو مجھے بہت عزیز تھی۔ میں بھی اپنے ماں باپ کی طرح ہی سوچ رکھتا تھا۔ میں بس یہ خواب دیکھا کرتا تھا کہ میں اپنے ماں باپ کی زندگی کو آسان کر دوں اور اپنے بہن بھائیوں کی ہر خواہش پوری کروں۔ جب میری بہن اپنی ہم عمر لڑکیوں کے پیروں میں نئے جوتے اور چمکتے فراک زیب تن کیے دیکھتی تو ستائشی نظروں سے دیکھ کر مجھ سے کہتی کہ بھائی، آپ مجھے بھی ایسے کپڑے لا کر دینا، اور میں اس سے پیار سے پچکارتے ہوئے کہتا کہ فکر نہ کر، ایک دن تیرے پاس بھی اچھے کپڑوں کی پوری دکان ہوگی، تو جو دل چاہے پہن لیا کرنا، تجھے کوئی نہیں روکے گا۔ میں بھی محنت مزدوری کرنے لگا تو ہمارا ہاتھ کچھ سیدھا ہوا، مگر کچھ دنوں میں مہنگائی نے سر اٹھانا شروع کر دیا اور ہمارے لیے محنت مزدوری سے کمائی کے پیسے بھی کم پڑنے لگے۔ گھر میں فاقوں کی نوبت تک آنے لگی، کھانا اتنا ہی بن پاتا جو ہم چند لوگوں کو ہی پورا ہو پاتا۔ کبھی کبھار میں اور ماں باپ بھوکے ہی رہ جاتے اور چھوٹے بہن بھائیوں کو پیٹ بھر کر کھانا کھانے دیتے۔ میں خود کو اور اپنے گھر والوں کو اس غربت و افلاس سے نکالنا چاہتا تھا۔ ایک روز ایک ایجنٹ سے پتہ چلا کہ وہ غیر قانونی طریقے سے یونان لے کر جاتا ہے۔ میرے ذہن میں ایک امید کی کرن جاگی تھی۔ میں نے فوراً اس بارے میں اپنے ماں باپ سے ذکر کیا۔ ماں باپ فوراً منع کرنے لگے کہ ایسا غلط مت کرنا، غیر قانونی طریقے سے باہر جائیں تو لوگوں کے ساتھ کیا سے کیا ہو جاتا ہے۔ کیا تم نے واقعات نہیں سن رکھے؟ تم ہمارا قیمتی سرمایہ ہو اور ہم تمہیں کھونا نہیں چاہتے۔ جو بھی کام کرنا ہے یہیں رہ کر کرنا ہے۔ مگر بہرحال میں اپنی بات پر اٹل رہا اور ان سب کو سمجھایا کہ میرا جانا ضروری ہے۔ یوں ڈر کر بیٹھے رہے تو کبھی بھی اس تنگ دست زندگی سے نہیں نکل پائیں گے۔ میری ماں اور باپ نہ چاہتے ہوئے بھی مان گئے اور میں غیر قانونی طریقے سے یونان پہنچ گیا۔ یونان پہنچتے ہی میں نے بہت دھکے کھائے، آخر کچھ چھپ کر بھی رہنا تھا، غیر قانونی طریقے سے ہی آیا تھا۔ میرے ساتھ آئے چند لوگ پکڑے بھی گئے تھے، مگر پھر دھیرے دھیرے سب کچھ نارمل ہوتا گیا۔ میں نے وہاں پر محنت مزدوری کرنا شروع کر دی۔ پہلے تو کچھ پیسے آئے، مگر دھیرے دھیرے میں نے دن رات کوشش کی اور ایک اچھی کمپنی میں کام کرنے لگا۔ میرا کام مزدوروں والا ہی تھا، مگر اس کے باوجود میری تنخواہ اچھی تھی۔ میں اوور ٹائم لگا کر کام کیا کرتا تھا۔ دھیرے دھیرے حالات بہتر ہوتے گئے اور میں گھر والوں کی طرف لاکھوں روپے بھجوانے لگا۔ میں خوش تھا کہ اب ہمارے حالات بہتر ہو جائیں گے۔
میری ماں باپ سے بھی شروع میں بات ہوتی تھی، وہ خوش تھے، پرسکون تھے، جبکہ میرے بہن بھائی بھی اپنی تمام تر خواہشات پوری کر رہے تھے۔ انہوں نے مجھے فون پر بتایا تھا کہ وہ اب نیا گھر بنوا رہے ہیں اور میری بہن نے بھی اپنا ایک بوتیک سٹور شروع کر لیا ہے۔ سب بہت خوش ہیں۔ میں انہیں خوش دیکھ کر اور دن رات محنت کرنے لگا اور پیسے اکٹھے کرنے لگا۔ میں نے شادی نہیں کی تھی، مگر میرے بہن بھائیوں نے شادی کر کے اپنی ازدواجی زندگی شروع کر لی۔ پہل تو وہ مجھ سے روزانہ بات کرتے تھے، مگر جیسے جیسے میں نے ان سب کو کاروبار شروع کر کے دیا تو وہ سبھی اپنے کاموں میں مگن ہو گئے۔ میں بھی ان کی مصروفیت کو سمجھتا تھا، اس لیے زیادہ تنگ نہ کیا، مگر پھر ان سے رابطہ اس قدر کم ہو گیا کہ اب تو وہ مجھے میرے ماں باپ سے بھی بات نہ کرواتے تھے۔ جب بھی کال کرتا 1 سے 2 منٹ کی بات کے بعد فوراً کال کاٹ دیا کرتے تھے۔ ان کی اپنی کئی کوٹھیاں اور بنگلے تھے، وہ جس شہر میں جاتے وہیں پر اپنی رہائش بنا چکے تھے۔ کام زیادہ کرنے کی وجہ سے میں وقت سے پہلے ہی بوڑھا ہونے لگا تھا۔ میری کمر میں شدید درد ہونے لگا۔ کام کی زیادتی کی وجہ سے ریڑھ کی ہڈی کمزور ہونے لگی۔ ڈاکٹروں نے مجھے مکمل ریسٹ کا بتایا، مگر اس کے باوجود میں نے 5 سال مزید لگا کر اپنے 25 سال مکمل کر لیے۔ جب تکلیف حد سے بڑھ گئی تو مجھ سے زیادہ مزید کام کرنا مشکل ہو گیا۔ آخر کو کروڑوں کی جائیداد کا مالک بن چکا تھا، جو سب کچھ میں نے پاکستان بھجوایا تھا اور اپنے ماں باپ کے نام کرنے کو کہا تھا۔ میری یہ خواہش تھی کہ اب میں اگلی زندگی اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کے ساتھ خوش و خرم اپنے ملک میں گزارنا چاہتا ہوں۔ یہاں کی رہائش تو مجھے ملی نہ تھی، کیونکہ میں غیر قانونی طریقے سے آیا تھا۔ 25 سال بعد جب یونان سے واپس آیا تو جو کچھ مجھے دیکھنے کو ملا وہ دیکھ کر ہی میں خون کے آنسو رونے لگا۔ میں نے ایک گہری سانس خارج کی اور زمین سے اٹھ کر بھائیوں کو دیکھا اور پھر غصے سے بولا کہ یہ ساری دولت شہرت میری دی ہوئی ہے، جس کے اصل حقدار میرے ماں باپ ہیں، لہٰذا بہتر ہے کہ یہ جائیداد اور پیسے تم لوگ والدین کے نام کر دو۔ مگر وہ تو سرے سے ہی اکھڑے ہوئے تھے، غصے سے کہنے لگے یہ سب ہماری محنت کا نتیجہ ہے، اب آگے ہو تو لے جاؤ اپنے ماں باپ کو اپنے ساتھ اس گھر سے، ویسے بھی اس جگہ کو تڑوا کر ہم بچوں کے لیے جھولے لگوانے والے ہیں۔ میں تو مارے صدمے کے ان کو دیکھتے جا رہا تھا۔ کیسے بھائی تھے میرے، جنہوں نے مجھے یہ صلہ دیا تھا۔ تبھی ماں باپ اس جانب چلے آئے اور بولے کہ تم ان لوگوں کے منہ مت لگو، یہاں آؤ ہمارے ساتھ۔ میں فی الحال تو ماں باپ کے پاس چلا آیا۔ ان 25 سالوں میں بھائیوں نے ماں باپ پر بہت ظلم کیا تھا۔ اپنے ہی گھر میں پہلے ان کی بیویوں نے ان سے نوکرانیوں کی طرح کام کروایا، اور جب ان کا وجود انتہائی کمزور ہو گیا اور وہ کام کاج کے قابل نہ رہے تو پھر دونوں کو گھر کے پچھلے حصے میں نوکروں سے بھی بدتر زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا۔ ماں باپ روتے ہوئے اپنے دل کا غبار ہلکا کر رہے تھے۔ میں جو سمجھ رہا تھا کہ ان سے دل کی بات کروں گا، خود پر آئی مصیبتیں بتاؤں گا، جی بھر کر زندگی کے مزے لوٹوں گا، مگر یہاں تو سب الٹ ہوا تھا۔ تبھی مجھے یاد آیا کہ میں اپنے ساتھ سامانوں سے بھرے بیگ لایا تھا۔ فوراً یاد آنے پر اٹھا اور بنگلے کی جانب آیا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر مجھے آگ لگ گئی۔ میرے بھائی بھابیاں وہ سامان کھول کر دیکھ رہے تھے اور اپنی پسند کی چیزیں لے رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر سب یوں اترانے لگے جیسے میں ان کا کوئی ملازم ہوں۔ میں نے آگے بڑھ کر ان سے وہ تمام چیزیں لیں اور واپس بیگ میں بھر کر وہاں سے جانے لگا۔ یہ بات ان کی انا پر وار ثابت ہوئی تھی۔ ابھی میں ماں باپ کے پاس پہنچا بھی نہیں تھا کہ بھائی آئے اور ماں باپ کو باہر لا کھڑا کیا۔ دونوں کا ہاتھ میرے ہاتھ میں تھمایا اور کہنے لگے، لے جاؤ ان بوڑھوں کو اپنے ساتھ، یہ گھر جائیداد سب کچھ ہمارا ہے۔ تم تب تک ہمارے لیے اچھے تھے جب تک نوٹ کی گتھی بھیجتے رہے، اب تمہارا کوئی فائدہ نہیں، اس لیے چلے جاؤ۔ ماں رونے لگی تھی۔ آج تو آخری سایہ بھی ان کے سر سے چھین چکا تھا۔ بھلے ہی میرے پاس ابھی بھی کروڑوں روپے پڑے تھے، مگر بھائی کی بے وفائی میرا سانس روک رہی تھی۔ میں نے ایک ہوا کی نظر کی اور خاموشی سے ماں باپ کا ہاتھ پکڑے گھر سے باہر نکل آیا۔ ابھی قدم گھر سے باہر آئے ہی تھے کہ میری ماں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور بولی کہ ماں تو ماں ہوتی ہے۔ ان کی اتنی سختی کے باوجود میں نے ہمیشہ انہیں دعا ہی دی تھی، مگر آج اس گھر میں ہمارے لیے قدم رکھنے کی بھی جگہ نہ رہی۔ وہ گھر کبھی آباد نہیں رہ سکتا جہاں ماں باپ کی قدر نہ ہو، جس گھر سے بوڑھے ماں باپ کو رلا کر نکال دیا جائے۔ میری ماں نے ایک ٹھنڈی سانس خارج کی۔ ماں کی دعا کے ساتھ بد دعا بھی آسمان کو ہلا دیتی ہے۔ ابھی 5 منٹ ہی گزرے تھے کہ زمین کانپنے لگی۔ میں ماں باپ کو سنبھالے ایک طرف ہو گیا۔ سڑک پر دڑار پڑنے لگی اور تبھی ایک ساتھ کئی دھماکوں کی آوازیں آئیں۔ پیچھے پلٹ کر دیکھا تو عالی شان بنگلہ زمین بوس ہو چکا تھا۔
سب کچھ تباہ و برباد ہو چکا تھا۔ میں نے فوراً ریسکیو ٹیم بلوائی۔ ملبہ ہٹانے میں کئی دن لگے، مگر میرے بھائیوں کی بیویاں بچے مر چکے تھے۔ دونوں بھائی بچے تھے جو ٹانگوں سے معذور ہو چکے تھے، مگر ہماری نیکی بس ان کو ہسپتال تک پہنچانے تک کی تھی۔ ہم دوسرے شہر آئے اور ایک عالیشان گھر بنوا کر رہنے لگے۔ ماں باپ کی خواہش تھی کہ حج و عمرہ کرنا ہے۔ ان کی آخری خواہش بھی پوری کروائی، مگر ان کا اور میرا ساتھ صرف 2 سال تک رہا۔ ایک رات بابا کی وفات ہوئی تو ماں بھی دنیا سے چل بسی۔ میں ایک بار پھر تنہا رہ گیا۔